اے ماہ رمضان، اے رب کے مہمان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ رب رحمان کا بڑا احسان ہے کہ جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، اور مسلمانوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ جو سب سے بڑا احسان کیا کہ ہمیں اللہ نے عقیدہ توحید اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم و دائم رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اور اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہماری زندگیوں کے اندر رمضان لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی میزبانی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، سورہ البقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر رب رحمان فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر اللہ رب رحمان نے روزے فرض کر دیے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک جنت کا لالچ، دوسرا دوزخ کا عذاب کا خوف۔ رب رحمان فرماتے ہیں کہ ہم نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے، مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، اور جہنم ہم نے اعدت للکافرین، جہنم جو ہے وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جس جنت کا رب رحمان ہمیں لالچ دے رہے ہیں، وہ جنت کیا ہے، اس کی شان و شوکت کیا ہے، اس کی منزلت اور مرتبت کیا ہے، جس سے ہمیں رب رحمان ڈرا رہے ہیں، وہ جہنم کا خوف کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ ہم رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کے اندر اجر کیا ہوگا، تو اس سے قبل ہمیں اس جنت کا اور جہنم کے متعلق تھوڑا سا اس کا ویو اپنے دماغ کے اندر، اپنی آنکھوں کے اندر وہ سکیچ لانا ہوگا، تاکہ ہمیں جنت کے لالچ کا اور جہنم کا جو ڈر ہے اس کا معلوم ہو جائے کہ وہ کیا چیز ہے۔ ہم دنیا کے اندر ہر بندہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا سٹیٹس اونچا ہو، میرے کپڑے اونچے ہوں، اچھے ہوں، لباس اچھا ہو، تھوڑی آواز کاٹ کر، اور میری کوٹھی، میری بیٹھنے کی جگہ، میری سواری، میرا بیڈ روم، ڈرائنگ روم بہترین سے بہترین ہو، تاکہ آنے والے مہمان وہ میری عزت کریں، میں ان کا اکرام کروں۔ تو محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اتنی شاندار ہے، نبی محترم فرماتے ہیں کسی آنکھ نے دنیا میں آج تک وہ جنت دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے آج تک سنی نہیں ہے، اتنی شاندار۔ اگر تو دیکھے کہ اس کے بیڈ روم کیسے ہیں، تو نبی محترم نے فرمایا اگر ہم دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی والے، اچھی سے اچھی لکڑی والے بیڈ بنواتے ہیں، اچھے سے اچھا ہم
اس کے اوپر مولٹی فوم ڈالتے ہیں، تو رب رحمان کیا کہتا ہے، میرے بندے جب تو میری جنت کے اندر آئے گا تو ہم نے تیرے لیے اتنے شاندار بیڈ بنائے ہیں، پلنگ بنائے ہیں، جس کی جو ہے وہ پھٹے لکڑی کے نہیں ہوں گے، بلکہ جنت کے اندر سونے اور چاندی کے ساتھ جو اس کی تارے ہیں اس کے ساتھ اس کو پرویا گیا ہوگا۔ اور اگر تو پوشاک کی بات کرتا ہے تو اتنی شاندار خوشبودار جو وہ حلہ ہوگا جو اللہ رب رحمان جنتی کو پہنائیں گے، ہر قسم کا سٹیٹس بہت شاندار ہوگا اس جنتی کے لیے، سواریاں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوں گی، تجری من تحت الانہار۔ اگر تو کہتا ہے کہ میری کوٹھی کو بنگلہ کنال ویو ہو، آگے سے نہریں جاری ہوتی ہوں، رب رحمان تیرے لیے جنت کے اندر شہد کی نہریں چلا دیں گے، دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی، شرابن طہورا ہوں گی، اور سب سے بڑا انعام، خوبصورت انعام وہ یہ ہوگا کہ جنت کے اندر اللہ رب رحمان کا دیدار ہوگا۔ ہم مثال دیتے ہیں، اتنی شاندار کوٹھی بنا کر کے، اتنے خوبصورت بیڈ رومز بنا کر کے، ڈرائنگ روم بنا کر کے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے اندر رہتے نہیں تو ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اتنی شاندار کوٹھی بنوانی تھی تو اس کے لیے بنوانی تھی کہ یہاں آپ کتے رکھ سکیں، یہاں الو بولیں، یا فلاں فلاں لوگ اس کے اندر رہیں۔ اگر تم نے رہنا نہیں تھا تو یہ کوٹھی بنوائی کس لیے ہے؟ ہم اس کو باتیں کرتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں اتنی خوبصورت اس کوٹھی کے اندر، اس گھر کے اندر خوبصورت جوڑا ہو تو پھر اس کے ساتھ کتنا شاندار یہ گھر اچھا لگے گا، خوبصورت لڑکی ہو، اس کے اندر وہ بہو ہو، بیٹا ہو تو کتنی شاندار یہ کوٹھی لگے گی۔ محترم بھائیو، جب اس جنت کے اندر جنتی شہزادہ جائے گا اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنا دیدار سب سے بڑا پروٹوکول عطا کریں گے، اس کے لیے بڑا شاندار ہوگا۔ اور دوسری طرف جہنم کا نظارہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے عدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی ہے۔ اگر ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور نہج پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں گے تو پھر جنت کے حقدار بنیں گے، اور اگر ہم نافرمانیوں کے اندر گزارتے چلے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کی جہنم اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ ہم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی سختی اتنی ہوگی، اس سے 70 گنا زیادہ گرمی ہوگی۔ یہ آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے، پتھر کو پانی بنا دیتی ہے، لیکن اس آگ کی کیا صورتحال ہوگی جس کے اندر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، آپ نے پوچھا میرے صحابہ یہ دیکھتے ہو آواز کس کی ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا اتنے 100 سال پہلے رب رحمان نے اس جہنم کے اندر پتھر پھینکا تھا، آج اس کے پیندے کے اندر پہنچا ہے۔ اتنی گہری جہنم ہے، اتنی سخت جہنم ہے محترم بھائیو، اس کے اندر اللہ کا نافرمان، نبی کا نافرمان، والدین کا نافرمان، عزیز و اقربا کے ساتھ اچھے سلوک نہ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے والا اس جہنم کے اندر جائے گا۔ یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کے سامنے مختصر وقت کے اندر رکھ دی ہیں، جنت کیسی ہے اور جہنم کیسی ہے، اور اس کے اندر نافرمانی کرنے والے مختلف طبقات کے مختلف درجے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندہ ترین جو جگہ ہوگی جہنم کے اندر، سب سے نچلا درجہ ہوگا، وہ کافروں کے لیے نہیں ہوگا، ان منافقوں کے لیے ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں،
دنیا کے اندر بھی ہم اس کو گندا ترین بندہ کہتے ہیں، جو بندہ دوگلا ہوتا ہے، جس کی دو زبانیں ہوتی ہیں، ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے اسی تواڈے نال ہاں، ادھر جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی جی ساڈا انہاں نال بالکل تعلق ہی کونی، بائیکاٹ ہے ساڈا انہاں نال۔ محترم بھائیو، یہ منافق بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر نچلا درجہ رکھا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ایمان والو، ہم نے تم پر جو ہے روزے فرض کیے ہیں، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت کا ڈر، اللہ کی طرف سے سزا کا ڈر بندے کے دل کے اندر آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام الیہ اعرابی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کے اندر ایسے ایسے محل ہوں گے جن سے اندر کا حصہ باہر سے نظر آئے گا، باہر کھڑے ہو کر کے اندر کی طرف دیکھیں گے تو اندر والا حصہ نظر آئے گا، اتنا خوبصورت ہوگا، شیشے لگے ہوں گے۔ ایک بدو کھڑا ہوا، عربی کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن ہیا، یہ کس کے لیے ہوگا؟ اتنے خوبصورت محل کس لیے ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا لمن اطاب الکلام، پہلی بات جو اچھی بات کرے گا، لمن اطاب الکلام، جس کی گفتگو اچھی ہوگی، لچھر پڑ نہیں ہوگا، بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، جب بھی بات کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بہترین ہے کہ اگر تم نے بات کرنی ہے تو اچھی کرو ورنہ خاموش رہو۔ جو اچھی بات کرے گا، لمن اطاب الکلام، جو اچھی بات کرے گا اس کے لیے۔ اچھا یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا وَطَعَمَ الطَّعَامَ، یہ محل، یہ پروٹوکول اس کے لیے ہوگا جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوگا۔ اور تیسری بات وَأَدَامَ الصِّيَامَ، جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے کہ جو روزوں کے اوپر ہمیشگی کرتا ہوگا، وصلی اللہ باللیل والناس نیام، اور شام کو جب رات کو لوگ سو جائیں یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنت تیار کی ہے، یہ کوٹھی تیار کی ہے، یہ محل تیار کیا ہے۔ اور رمضان المبارک کی شان کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ پروٹوکول رمضان کو ہے کہ اس رمضان کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس رمضان کا پروٹوکول یہ ہے کہ صحف ابراہیم، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 رمضان المبارک کو اتارے، اور انجیل یہ بھی رمضان المبارک کے اندر اتاری گئی، زبور 18 رمضان المبارک کے اندر نازل کی گئی، یہ بھی رمضان المبارک کا اعزاز ہے، اور قرآن کریم یہ بھی 24 رمضان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو رمضان کے اندر نازل کیا۔ یہ رمضان المبارک کا پروٹوکول ہے، رمضان المبارک کا اکرام ہے، رمضان المبارک کا احترام ہے۔ اور رمضان کی شان کیا ہے؟ القرآن والرمضان یشفعان، آقا فرماتے ہیں رمضان اور قرآن دونوں سفارشی ہوں گے بندے کے لیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن آئے گا قیامت والے دن، رمضان آئے گا، رمضان آ کر کہے گا اللہ اس کو معاف کر دے، میں اس کا سفارشی ہوں۔ اللہ کہیں گے کس لیے سفارش کرتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ اس نے رمضان المبارک کے اندر روزے رکھے، میرا احترام کیا، اور قرآن کہے گا کہ اللہ جی اس نے راتوں کو اٹھ کر کے میری تلاوت کی ہے، اللہ میری سفارش قبول کر کے اس کو معاف کر دے۔ تو کیا ہم رمضان اور قرآن کی سفارش لینا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، کیا؟ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، الجمعۃ الی الجمعہ، جمعے اور جمعے کا درمیان، ورمضان الی رمضان، رمضان ایک رمضان سے دوسرا رمضان، کیا ہیں؟ مکفرات، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ بندہ ایک نماز پڑھتا ہے پھر دوسری نماز پڑھتا ہے، اس 2 نمازوں کے درمیان، پھر فرمایا 5 نمازوں کے درمیان جتنے بندے سے گناہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس 2 نمازوں کے درمیان والی غلطیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جمعے سے جمعے تک بندے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ رمضان اور رمضان کے درمیان انسان کو جو غلطیاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی، ہم بچے جو ہوتے ہیں کچی پینسل کے ساتھ لکھتے ہیں یا بڑے بھی لکھتے ہیں تو اس کی بیک سائڈ پہ ریزر لگا ہوتا ہے، غلط ہو گیا اس کو مٹا دیا۔ یہ ہو جائے گا کچی پینسل کے ساتھ جو لکھا ہوا، چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں وہ ریز ہو جائیں گی، صاف ہو جائیں گی۔ اگر پکی پینسل کے ساتھ ہم اپنی غلطیاں کر لیتے ہیں تو اس کو مٹانے کے لیے پھر جو ہے وہ ہمیں وائٹ مارکر لانا پڑے گا یا اس کے مطابق رنگ لانا پڑے گا۔ یہی مثال ہے، اگر چھوٹیاں غلطیاں کی ہیں، چھوٹی چھوٹیاں غلطیاں کی ہیں تو پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ریزر کے ساتھ ہماری غلطیاں معاف کر دے گا۔ اگر بڑی غلطیاں کی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی تمہارے لیے موقع رکھا ہے، پھر بھی اس کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ریزر موجود ہے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا توبہ کا۔ جب بھی بندہ اللہ سے سچی اور پکی توبہ کر لے، اللہ کہتے ہیں پچھلے اس طرح گناہ مٹا دیتا ہوں جس طرح کہ ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ توبہ کی۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے، اذا کانت اول لیلۃ من رمضان صفدت الشیاطین، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ ومرادت الجن، اور جنوں کو بھی اللہ قید کر دیتے ہیں۔ وغلقت ابواب النار، اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے اللہ تبارک و تعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا پروٹوکول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا استقبال ہے رمضان کے لیے کہ جنت کے دروازے کھول دیے ہیں، جہنم کے بند کر دیے ہیں۔ اور ہم رمضان کا کیسے استقبال کرتے ہیں؟ جس طریقے سے ہم رمضان کے اندر، رمضان سے پہلے تھے وہی حالت رمضان کے اندر۔ جس طرح ہم اگر گالیاں بکتے ہیں تو رمضان کے اندر، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو رمضان کے اندر، اگر دھوکہ بازی کرتے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر، اگر سودا سلف کے اندر 2 نمبری کرتے ہیں تو پھر بھی رمضان المبارک کے اندر۔ اور میں کیا کہوں اس منبر پہ، اگر ان کافروں کی عید آئے تو پھر وہ لوگ اپنی چیزیں سستی کر دیں، اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہم لوگ جب رمضان المبارک آئے تو کہتے ہیں بھائی رمضان جی دیہڑی پورا مہینہ لانا ہے تو پورا سال بہ کے کھانا ہے۔ جس طرح کی نیت ہوگی ویسے ہی اس کو مراد ہوگی، جس طریقے سے وہ نیت کرے گا۔ تو محترم بھائیو، اگر ہمیں ہمارا رمضان ہماری اصلاح نہیں کرتا تو پھر اس رمضان کا کیا فائدہ؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہر رات اللہ تبارک و تعالی کیا کرتے ہیں؟ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ آپ لوگ اکثر کیلنڈروں پر دیکھتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت،
تیسرا عتق من النار، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر رات اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، ہر رات اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، ہر رات اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا اکرام ہے، احترام ہے، رمضان کا پروٹوکول ہے۔ یہ تو ہم اس کی قدر کٹاتے ہیں نا کہ 10 دن تقسیم کر دیتے، نہیں بھئی، اللہ کہتے ہیں میں ہر رات ہی معاف کرتا ہوں، ہر رات ہی اس کے لیے رحمت کرتا ہوں، ہر رات ہی جہنم سے آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ ہم اس کی قدر و منزلت گھٹا رہے ہیں یا اس کی بڑھا رہے ہیں؟ تو بات وہ کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو۔ اور پھر بات لکھی ہوتی ہے وَبِصَوْمٍ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ افطاری کی نیت، سحری کی نیت، بسم اللہ پڑھ کے سحری کھانی ہے اور افطاری بسم اللہ پڑھ کے کرنی ہے۔ جب سحر ہو گیا تو پھر کیا کہنا ہے؟ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں، اجر پکا ہو گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ او بھئی جب ہمارے پاس خالص سچا اور سچا دین موجود ہے تو پھر ہمیں بیساکھیوں سے سہارا لینے کے لیے کیا ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ کی بات چھوڑ کر کے اپنے بڑوں کی باتیں مانتے پھریں؟ جب اللہ کی بات آ جائے اور رسول کی بات آ جائے، مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی بات کو مانیں۔ اور رمضان المبارک کتنا شاندار مہینہ ہے۔ نبی محترم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، سخاوت کا مہینہ ہے۔ اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، حضرت جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے، رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا دور کرواتے، سنتے اور سناتے، اور انشاءاللہ ہم بھی رمضان المبارک کے اندر پورے قرآن مجید کا دور کریں گے جی انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، ایک ہے اوپر سے دیکھ کر کے پڑھنا، بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو بندہ سیکھتا ہے اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کے نیچے اپنے رحمت کے فرشتوں کے پر بچھا دیتا۔ یہ اس کا پروٹوکول ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے۔ میری عمر 18 20 25 30 40 سال ہو گئی، 50 60 سال تک چلی گئی، میں نے دنیا کے حساب تو بڑے سیکھے، میٹرک ایف اے بی اے ایم اے پتہ نہیں کیا کرا، گریجویشن کر لی، اگر میں نے رب کا قرآن ہی نہیں پڑھا، نبی کا فرمان ہی نہیں پڑھا، تو پھر میری زندگی کا کیا فائدہ؟ میں پہلے بھی کتنی مرتبہ مثال دیا کرتا ہوں، بچہ ہم نے اسکول کے اندر داخل کروایا، سال بعد جی حالی پہلی چاہیے، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تہاڈا منڈا ہے نہ لے کے یہ پڑھدے ہی کیوں نہیں حالی پہلی چ، تو ہم اس کی فیسیں مزید برداشت نہیں کر سکتے، اس کو چھڑوا لیں گے، اور پھر ہم کیا کہتے ہیں، انہوں رکشہ لے کے دیو، انہوں فلانی چیز لے کے دیو، انہوں فلانا کام تے لاؤ، ایویں پیسے ضائع کردا۔ او بھائی مجھے میرے رمضان نے، میری نمازوں نے میری اصلاح نہیں کی۔ اگر میں 10 سال پہلے قرآن مجید کی ایک پارے کا ترجمہ نہیں پڑھ سکا تو آج 10 سال بعد بھی نہیں پڑھ سکا، تو پھر میری زندگی کا کیا فائدہ؟ ہر بندہ ہر کام کے اندر اوپر کی طرف جاتا ہے، اور یہ دین بس مولوی صاحب تسی جانو، تہاڈا کام جانے، بس ایتھے تک ٹھیک ہے۔ رمضان کے اندر آئیں گے، قید ہوا ہے شیطان، ہم پیچھے کھڑے ہو کر کے 2 3 دن 4 دن پہلے 5 دن آئیں گے، تراویحاں پڑھیں گے، پھر اینڈ پہ چلے جائیں گے۔ تو
تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے اندر قرآن کا ترجمہ بھی پڑھیں گے، اور کم از کم ایک حدیث ضرور بضرور ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ رمضان کے روزے ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے، ایک روزہ جان بوجھ کر کے چھوڑتا ہے تو پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ابھی تو گرمی کے اندر روزے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈا کر دے، امید ہے انشاءاللہ ٹھنڈا ہی گزرے گا۔ تو بھلا کیا کہتے ہیں جی مولوی صاحب روزہ نہیں رکھن ہوندا، کام کرنا ہوتا ہے، سارا دن ریڑھی لانی ہوتی ہے، فلانا کام کرنا ہوتا ہے، فلاں کام کرنا ہوتا ہے، فلاں کام کرنا ہوتا ہے۔ جون جولائی کا مہینہ ہے، بدر کا مارکا ہے، رمضان المبارک کے اندر فتح مکہ ہوئی 19 رمضان المبارک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اتنا لمبا سفر کر کے روزے کی حالت کے اندر آتے ہیں۔ وہ تو مقام قدید پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ افطار کر لو، تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پریشان ہو گئے کہ اب ہم روزہ افطار کریں گے، وہ تو اللہ کا حکم تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سفر کی حالت کے اندر بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھٹی تو دی ہے، من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو بعد کے اندر گنتی پوری کر لے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کہیں سفر لمبے سفر پہ بھی جاتے تھے تو روزہ رکھتے تھے۔ کہتے ہیں اے عبداللہ بن عباس، آپ روزہ کیوں افطار نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں اللہ نے یہ بھی بات تو کہی ہے نا، ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو گے یہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر کچھ صحابہ کے ساتھ پھر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، رمضان کی بات نہیں ہے، یہ غیر رمضان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک چرواہا اپنی بکریاں لے کر کے پھر رہا ہے، تو اس کو پانی پوچھا تو اس نے کہا میرا روزہ ہے۔ تو کہنے لگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس طرح کر، ایک بکری ہمیں بیچ دے، تجھے گوشت بھی دیں گے افطاری کے لیے، تجھے پیسے بھی مل جائیں گے۔ کہنے لگے بھئی بکریاں میری نہیں ہیں، میں چرواہا ہوں فلاں شخص کا، بکریاں نہیں میں بیچ سکتا۔ کہتے ہیں اچھا پھر انج کر، حضرت وہ آپ کا مالک وہ کون سا دیکھ رہا ہے؟ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا امتحان لے رہے ہیں، وہ مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ اگر بکری بیچ دے گا تو اس کو کہنا ایک بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چرواہا یہ بات کہتے ہوئے چل دیا اور آسمان کی طرف انگلی کر کے کہنے لگا اگر وہ مالک نہیں دیکھ رہا تو پھر اللہ کہاں ہے؟ یہ بات کہہ کر کے وہ چرواہا اپنی بکریوں کو لے گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات اتنی مرتبہ اپنی زبان سے دہراتے ہیں، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں ہے۔ اس چرواہے کے پیچھے پیچھے اس مالک کے پاس آئے جس کی وہ بکریاں تھی، جس کا وہ چراہا تھا، جس کا وہ نوکر و غلام تھا۔ اس کے آ کر کے کہا یہ بکریاں مجھے دے دو، یہ غلام اور نوکر بھی مجھے دے دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بکریاں بھی خریدیں، اس سے غلام کو بھی خریدا، اور اس غلام کو وہ بکریاں تحفے میں دے دیں اور اس غلام کو آزاد کر دیا، اور ساتھ یہ بات کہی کہ یہ تجھے اس لیے میں نے آزاد کیا ہے کہ تو نے کہا ہے اللہ کہاں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح میں نے تجھے آزاد کیا اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے بھی آزاد کر دے۔ یہ وہ رمضان المبارک کے علاوہ بھی روزے رکھتے تھے، اور ہم لوگ رمضان کے اندر روزے نہیں رکھتے۔
جی دیہڑی نہیں لگتی جی، مینوں بڑا مسئلہ ہے جی، گرمی بڑی ہے جی، پیاس بڑی ہے جی، فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے۔ او بھائی اتنے بہانے بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن ایسا ضرور بہانہ کوئی تلاش کر لیں جس سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطمئن کر سکیں۔ اگر ایسی بات نہیں ہے، دنیا تو کو ہم مطمئن تو کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، مختلف کی طرح کی باتیں بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ رمضان المبارک کے اتنے فضائل اور خصائص ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کریں گے، اتنا ثواب عطا کریں گے جیسا کہ اس نے میرے ساتھ مل کر کے حج ادا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کے کسی نے حج ادا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر کیے گئے عمرے کا اتنا ثواب عطا کریں گے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اس کو ضرور بضرور عمرہ ادا کرنا چاہیے، حج ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ 5 اگر ارکان ہیں ان میں سے ایک روزہ بھی ہے، اور رمضان المبارک کے اندر جو بندہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر اور ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رمضان کے علاوہ گرمی کے روزے رکھتی تھیں۔ کسی نے پوچھا اماں جی آپ گرمی کے کیوں روزے رکھتی ہیں؟ کہتی ہیں اس لیے گرمی کے روزے رکھتی ہوں تاکہ جہنم کی گرمی سے بچ سکوں۔ تو محترم بھائیو، رمضان آ رہا ہے تو انشاءاللہ ہم نے عزم کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس بھائی نے پیچھے روزے چھوڑے ہیں یہ عزم کرنی ہے، توبہ کرنی ہے کہ اللہ جی مجھے معاف کر دو، آئندہ سے ایک روزہ بھی نہیں چھوڑوں گا اور ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوت بھی کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب رمضان کے بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو 10 مہینوں کا ثواب عطا کرتے ہیں، گویا کہ اس نے 10 مہینوں کے روزے رکھے۔ اور بندہ جو 6 روزے شوال کے رکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 مہینے کا ثواب عطا کرتے ہیں، گویا کہ اس نے پورا سال ہی روزے رکھے۔ جو بندہ ہر سال رکھے تو گویا کہ اس نے پوری زندگی ہی روزے رکھے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس پر نماز سختی سے فرض کر دیتے، اور جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس پر فرض ہے کہ وہ نماز ادا کرے، اگر نہیں نماز ادا کرے گا تو گنہگار ٹھہرے گا۔ اور جو بچہ بالغ ہے 13-14 سال تک اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اماں ابا یہ بات کہہ کر کے نہ ٹال دیں خیر یہ بچہ ہے علی بال ہے سکولے جانا ہوندا ہے نے اتھے ٹائم 2 بجے 2:30 بجے چھٹی ہوندی ہے تے سارا دن بھوکا رہنا، او بھئی ایسے سکول کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی پڑھائی کی بھی ضرورت نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز جاتی ہو، ہمارا روزہ جاتا ہو، ارکان اسلام ضائع ہوتے ہوں، ایسی پڑھائی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے دودھ پیتے ہوئے بچوں کو صبح کے وقت سحری کرواتی تھی صحابیات اور شام کو افطاری کرواتی تھی، کس لیے؟ تاکہ ان کی پریکٹس ہو جائے۔ ان بچوں کے تو روزے فرض نہیں ہیں، ان بچوں پر تو جن پر روزے فرض ہیں اللہ کے لیے روزے رکھا کریں،
روزے رکھا کریں۔ والدین سے بھی گزارش ہے کہ وہ خود بھی اٹھیں اور بچوں کو بھی اٹھائیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ رمضان مبارک کے اندر جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس نے تو سحریاں افطاریاں کرنی ہی کرنی ہیں، لیکن اس رمضان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخاوت کیا کرتے تھے، بہت سخاوت کیا کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اتنی سخاوت کرتے تھے کہ جس طرح کی کوئی تیز آندھی ہوتی۔ اور دنیا کے اندر ہم نے امام حاتم طائی دوسرے لوگوں کے نام سنے ہیں، کائنات کے اندر پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے دنیا کے اندر کوئی سخی آیا ہی نہیں، دنیا کے اندر کوئی سخی نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں 2 پہاڑ احد کے سونے کے بن جائیں اور میں شام سے پہلے پہلے اس کو اللہ کے راہ کے اندر تقسیم کر دوں۔ بھائی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر لے کی مینجمنٹ بھی رکھتے تھے، ایسے گلاں باتیں نال نہیں سی کہ جناب سارا تقسیم کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کر سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کر کے سونے اللہ کے راہ کے اندر تقسیم کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی اپنے غرباء مسکین بھائیوں کا خیال رکھنا ہے، جس کا ہمسایہ جو ہے وہ غریب ہے اس کو مہینے کا راشن لے کر کے دے دیں تاکہ وہ رمضان کے روزے رکھ سکے۔ اگر تمہارے قریب نہیں ہے تو ہمیں پہنچا دیں، انشاءاللہ ہم آپ کا راشن، آپ کا فدیہ انشاءاللہ مستحقین تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ پچھلے سالوں کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے اس سال بھی انشاءاللہ ہم رمضان کے اندر سحری تقسیم بھی کریں گے، افطاری بھی۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ بھائیوں کے تعاون سے چلتا رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین۔